اکثر پوچھا جاتا ہے نماز میں تشہد کی حالت میں انگلی کو حرکت دینی چاہیے یا نہیں، مسنون طریقہ کیا ہے؟ تشہد کی حالت میں انگلی کو حرکت دینے کے بارے میں سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے مسند احمد اور سنن نسائی میں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسے حرکت دے رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ان الفاظ کو روایت کرنے والے زیدہ بن قدامہ منفرد ہیں عاصم بن کلیب سے۔ عاصم بن کلیب سے یہ حدیث کئی لوگوں نے روایت کی ہے، لیکن یہ الفاظ صرف زیدہ بن قدامہ نے روایت کیے ہیں، جبکہ عاصم بن کلیب کے دیگر شاگرد جو بڑے بڑے امام ہیں، امام شعبہ رحمہ اللہ، امام سفیان الثوری، سفیان بن عیینہ، زہیر بن معاویہ، عبد الواحد بن زیاد، سلام بن سلیم، بشر بن مفضل، عبداللہ بن ادریس، قیس بن ربیع، ابو عوانہ اور خالد بن عبداللہ الواسطی، یہ 11 شاگرد یہی حدیث عاصم بن کلیب سے روایت کرتے ہیں، لیکن یہ الفاظ روایت نہیں کرتے، بلکہ اس کی جگہ اشارہ بہا یا یشیر بہا کا لفظ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ جب یہی حدیث زیدہ بن قدامہ عاصم بن کلیب سے روایت کرتے ہیں تو وہ اشارے کی جگہ پر حرکت کے الفاظ روایت کرتے ہیں، تو یہ زیدہ بن قدامہ رحمہ اللہ کی خطا ہے، اور صحیح لفظ وہی ہے جو ان 11 شاگردوں نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ کئی ایک اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف اور معلول قرار دیا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس فی شیء من الاخبار یحرکھا الا فی ھذا الخبر، اس حدیث کی جتنی سندیں ہیں کسی میں یہ لفظ حرکت کرنے کا نہیں ہے سوائے اس سند کے۔ اسی طرح یمن کے شیخ محدث مقبل بن ہادی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور شیخ نبیل بن منصور رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور شیخ شعیب النووت رحمہ اللہ نے مسند احمد کی تحقیق میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بعض اہل علم ایک اور حدیث مسند احمد کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کان عبداللہ بن عمر اذا جلس فی الصلاۃ وضع یدیہ علی رکبتیہ واشار باصبعہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے اور اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے۔ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہی اشد علی الشیطان من الحدید، اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں حرکت کا ذکر نہیں ہے بلکہ اشارے کا ذکر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، اس کی سند میں کثیر بن زید الاسلمی ضعیف راوی ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةُ بِهَا لَا تَكْرَارَ تَحْرِيكِهَا، احتمال ہے کہ حرکت سے مراد اشارہ کرنا ہی ہے، نہ کہ اس کو بار بار حرکت دینا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ میں فرماتے ہیں نستحب ان یشیر المصلی اذا جلس للتشہد باصبعہ ولا یحرکھا، ہم مستحب سمجھتے ہیں کہ نمازی جب نماز میں بیٹھے تو اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرے اور اس کو حرکت نہ دے۔ اسی طرح امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب المغنی میں فرماتے ہیں ویشیر بالسبابۃ یرفعھا عند ذکر اللہ تعالی فی تشہدہ لما روینا ولا یحرکھا لما روی عبداللہ بن زبیر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر باصبعہ ولا یحرکھا۔ نمازی کو چاہیے کہ جب نماز میں بیٹھے تو اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرے اور اس کو حرکت نہ دے، اس حدیث کی وجہ سے جس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے اور اس کو حرکت نہیں دیتے تھے، لیکن یہ حدیث بھی شاذ ہے۔ شیخ سلیمان بن ناصر الالوان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما روایت التحریک دائماً او ترکیہا دائماً فشاذتان، مسلسل حرکت دینے کی حدیث اور حرکت کی نفی کی حدیث یہ دونوں شاذ ہیں، ضعیف ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تشہد کے اندر انگلی کو حرکت دینے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح طریقہ اشارہ کرنا ہے جو صحیح مسلم میں احادیث ہیں۔ تو نمازی جب تشہد کے لیے بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اپنی شہادت کی انگلی کو کھڑا کر لے اور دوسری انگلیوں کو بند کر لے، اور سلام پھیرنے تک اس انگلی کو اسی طرح اٹھائے رکھے، یہ اشارہ ہے اور یہ مسنون طریقہ ہے۔ انگلی کو بار بار حرکت دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔